اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اہل سنت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نوبہار شفاعت، نوشہ بزم جنت، شافع امت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی شان و رفعت، حضور سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور سب مل کر پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، ربیع الغوث کا مبارک مہینہ ہم سے اور آپ سے رخصت ہوا اور جمادی الاخری، جمادی الاولی کا چاند نظر آیا. آج اس مہینے کی 2 تاریخ ہے. آپ تمامی احباب کو، متعلقین کو، فرزندان اسلام کو اسلامی سال کا یہ مقدس مہینہ مبارک ہو جسے جمادی الاولی کہتے ہیں. یہ مہینہ بھی بڑی عظمت کا مہینہ ہے، شرافت کا مہینہ ہے، فضیلت کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں بھی اسلامی دنیا کے وہ بلند پایہ
افراد اور اللہ کے محبوب پروردگار عالم کے برگزیدہ مقرب ترین بندوں میں سے کچھ کی نسبت ہے، اور یہ مہینہ ان کی طرف منسوب ہے۔ ایک تو جانشین غوث اعظم، ولایت کے آفتاب، کرامتوں کے ماہتاب حضرت سیدنا شاہ قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چنار شریف میں آپ کا مقدس دربار ہے۔ اس مہینے میں آپ کا عرس مبارک بڑی شان و شوکت کے ساتھ زمانہ قدیم سے منایا جا رہا ہے، اور دوسری اسلامی دنیا کی بڑی اہم شخصیت جن کو اللہ نے وہ رتبہ، وہ مقام، وہ رفعت عطا فرمایا کہ کئی سو سال، کم و بیش 400 سال آپ کی عمر شریفہ ہوئی۔ سرکار غوث اعظم کا زمانہ بھی انہوں نے پایا، سرکار غوث اعظم سے ملاقات بھی ہوئی، سیاحی کیا، دنیا گھومے، ہر جگہ رشد و ہدایت دیا، اپنی کرامتوں کا اظہار کیا۔ وہ کون سی شخصیت ہے؟ انہیں قاسم نعمت، دریائے رحمت، عارف باللہ، مرد حق آگاہ، فنا فی اللہ و بقا باللہ، آیت من آیات اللہ، حضور سیدنا شاہ بدیع الدین قطب مدار رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک بھی اس مہینے کی 17 تاریخ کو ہوا ہے۔ حضرت شاہ بدیع الدین قطب مدار ایسے باکمال، ایسے رفیع الدرجات اور ایسے روحانیت کے شاہکار ہیں کہ یہ مہینہ ہی ان کے نام سے مشہور ہو گیا، اور اس مہینے کو عوام میں مدار کا مہینہ کہتے ہیں۔ مدار کا مہینہ نام رکھے جانے کی وجہ یہی ہوئی کہ حضرت شاہ بدیع الدین کا اس مہینے میں وصال ہوا۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کتنے کمال کے، کتنے اونچے درجے کے بزرگ، نبی کے لاڈلے، علی کے لخت جگر، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نور بصر ہیں، جو میں گزشتہ مہینے میں آپ نے مسلسل ان کے تعلق سے گفتگو سماعت کیا ہے۔ باتیں باقی رہ گئی تھیں، جمعہ گزشتہ میں بنگلور کا سفر کرنے کی وجہ سے آپ کی خدمت نہیں کر سکا۔ آج آخری مرحلے میں آخری گفتگو سرکار غوث اعظم کے تعلق سے پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سرکار غوث اعظم کو ایسی شان، ایسا مرتبہ، ایسی بلندی، ایسی رفعت، ایسا اونچا درجہ عطا فرمایا ہے
کہ سارے اولیاء جتنے پیدا ہوئے، جتنے ہو رہے ہیں، قیامت تک جتنے اولیاء آئیں گے، سارے اولیاء کی جماعت میں سرکار غوث اعظم ایسے اعلیٰ، ایسے بالا، ایسے اونچے، ایسے رفعت والے ہیں جیسے انبیاء و مرسلین کی جماعت میں میرے آقا کی ذات ہے۔ نبیوں میں، سارے رسولوں میں اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو بلند و بالا فرمایا، رفعت بخشی، کمال بخشا، درجہ اونچا کیا۔ سارے انبیاء مرسلین وہ رہے جو معجزات لے کر روئے زمین پر آتے رہے، لیکن میرے مصطفیٰ سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ اور جیسے نبی کا درجہ اونچا، ویسے ہی نبی کے لاڈلے نور نظر سیدنا فاروق اعظم کا رتبہ اونچا ہوا۔ ایسے پیر ہیں، ایسے میروں کے میر ہیں، ایسے روشن ضمیر ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ان کے رتبوں کو جانتا ہے اور سرکار غوث اعظم جانتے ہیں۔ ہم اور آپ قسمت کے دھنی ہیں، مقدر کے سکندر ہیں، تقدیر کے بلند ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بیش بہا، عظیم اور بے مثل و بے مثال نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں کوئی رسول دیا تو رسول اعظم دیا، اللہ نے اگر ہمیں کوئی صدیق دیا تو صدیق اعظم دیا، اللہ نے اگر ہمیں کوئی فاروق دیا تو فاروق اعظم دیا، اللہ نے اگر ہمیں کوئی شہید دیا تو شہید اعظم دیا، اللہ نے ہمیں جماعت بخشی تو ہمیں سواد اعظم دیا، اللہ نے اگر کوئی ہمیں امام و مجتہد دیا تو امام اعظم دیا، اللہ نے اگر ہمیں کوئی مجدد دیا تو مجدد اعظم دیا، اگر ہمیں کوئی غوث دیا تو غوث اعظم دیا۔ جتنے اعظم ہیں وہ ہمارے حصے میں آئے ہیں۔ ہم کو ان بزرگوں نے، ان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں نے ہمیں اور آپ کو معظم بنا دیا، مشرف بنا دیا، مکرم بنا دیا، عظمت والا بنا دیا، رفعت والا بنا دیا، فضیلت والا بنا دیا۔ جو کچھ بھی ہمیں شرافت ملی ہے سب میرے نبی کا صدقہ ہے، میرے خدا کا کرم ہے کہ اللہ نے پچھلی تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ اگر کوئی امت کو بنایا ہے تو وہ امت مصطفیٰ ہے۔ بڑی شان کے ہم لوگ مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے باکمال باعظمت حضرات کو ہماری رہنمائی، ہماری پیشوائی، ہمارے لیے سہارا بنا کر اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ سرکار غوث اعظم کتنی شان کے مالک ہیں، کیسا رتبہ ہے میرے سرکار کا، علم، فضل، روحانیت، کرامت، ہر چیز میں غوث اعظم کو کمال بخشا ہے اللہ نے۔ سارے اولیاء کی جماعت میں سرکار غوث اعظم ایسے نظر آتے ہیں جیسے انگوٹھی میں نگینہ، شہروں میں مدینہ، خوشبوؤں میں نبی کا پسینہ، پتھروں میں حجر اسود، پھولوں میں گلاب، مسجدوں میں کعبۃ اللہ، گنبدوں میں گنبد خضرا، صداقت میں صدیق اکبر،
عدالت میں فاروق اعظم، سخاوت میں عثمان غنی، شجاعت میں فاتح خیبر، شہادت میں امام حسین، دیوانوں میں بلال حبشی، مستانوں میں اویس قرنی، وفاداروں میں سلمان فارسی، اور جیسے نبی کے ازواج میں حضرت عائشہ، دنیا کی تمام تر خواتین میں جیسے فاطمہ الزہرا، انبیاء و مرسلین کی جماعت میں جیسے مصطفیٰ جان رحمت ہے، ایسے ہی اولیاء و اقطاب، اغواث، نجبا، نقبا، ابدال، عرفاء، صوفیاء، تمام مردان حق میں اونچا مقام اللہ نے سرکار غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ ایسے نظر آتے ہیں، بے مثل و بے مثال ہیں، وہ پیروں کے پیر ہیں، وہ میروں کے میر ہیں، وہ روشن ضمیر ہیں، وہ ہم سب کے دستگیر ہیں، وہ رب قدیر کے سچے فقیر ہیں، وہ مذہب کی توقیر ہیں، وہ ملت کی جاگیر ہیں، وہ طریقت کی تفسیر ہیں، وہ شریعت کی تنویر ہیں، انہیں شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کہتے ہیں۔ اتنا اونچا مقام ہے سرکار غوث اعظم کا۔ آپ نے تو کئی جمعوں سے مسلسل سنا آپ کا ذکر پاک کہ سرکار غوث اعظم کو اللہ نے بڑا کمال بخشا، جس میدان میں بھی غوث اعظم قدم رکھ دیتے، کامیابی کامرانی آپ کے قدموں کا بوسہ لیتی آتی۔ سرکار غوث اعظم کی خطابت بڑی مشہور تھی۔ آپ کا خطاب جامع مسجد میں ہوتا تو 100، 200، 500، 1000 کا مجمع نہیں، آج ہم لوگ بیان کرتے ہیں 100، 200، 50، 1000، 2000 کا مجمع ہوتا ہے، عوام کی کثرت ہوتی ہے، لیکن سرکار غوث اعظم کا جامع مسجد میں جب خطاب ہوتا تو 1000، 2000 نہیں، 70 ہزار کا مجمع ہوتا، اور عوام نہیں، علماء، اصفیاء، فقہاء، محدثین، عرفاء، اولیاء اللہ، تقوی شعار، مردان حق، دانشور، سائنسداں، فلسفی، منطقی، بڑے بڑے علم و ہنر کے آفتاب و مہتاب، اور اپنی دانائی، اپنے علم، اپنی حکمتوں پر ناز کرنے والے جماعت کے اونچے اونچے لوگ غوث اعظم کا خطاب سننے آتے، اور سرکار غوث اعظم ان کے درمیان بڑا بلند و بالا خطاب فرماتے۔ اور عالم یہ تھا غوث اعظم کی خطابت کی کرامت اور روحانیت کا عالم۔ آج ہم لوگ خطاب کرتے ہیں 100، 200، 500، 1000 کے مجمع میں، اگر اپنی آواز کو پہنچانا ہوتا ہے تو یہ مائک کا سہارا لیتے ہیں، ساؤنڈ کا استعمال کرتے ہیں، اور لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرتے ہیں، تو ہماری آواز آپ تک پہنچتی ہے۔ لیکن میرے سرکار غوث اعظم کا خطاب 70 ہزار کے مجمع میں ہوتا۔ اس زمانے میں نہ یہ مائک تھا، نہ لاؤڈ اسپیکر، نہ ساؤنڈ کا کوئی مقناطیسی آلہ تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن میرے غوث اعظم کے آواز میں بھی وہ کمال تھا، وہ روحانیت تھی، وہ کرامت تھی۔ 70 ہزار کے مجمع میں غوث اعظم خطاب فرماتے، آواز جیسے آگے والے سنتے ویسے ہی پیچھے والے سنتے، جیسے داہنے والوں کو آواز ملتی ویسے ہی بائیں والوں کو ملتی، ہر سو یکساں
آواز غوث آدم کی سب کو پہنچتی۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنے بڑے مجمع میں آواز کیسے پہنچے گی؟ میں نے کہا یہ دنیا کے کسی لیڈر، کسی نیتا، کسی بادشاہ کی بات نہیں ہے، یہ ولایت کے امام، روحانیت کے شاہکار، کرامتوں کے سرچشمہ غوث آدم مصطفیٰ جان رحمت کے لخت جگر، علی مرتضیٰ کے نور بصر، سیدہ فاطمہ الزہرا کے دل کے چین کا نام ہے، یہ ان کا کمال ہے۔ تم باتیں کیا کرتے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم نے مقام نہاوند پر دشمنوں کی یلغار سے اپنی جماعت کو بچانے کے لیے مسجد نبوی شریف میں منبر رسول پر کھڑے کھڑے آپ نے اپنی نگاہ سے دیکھا بھی جو 300 میل کی مسافت پر صحابہ کی جماعت، مجاہدین کی جماعت تھی۔ مقام نہاوند پر پیچھے سے دشمن پہاڑ کے آڑ سے حملہ آور ہونے والے تھے کہ مدینہ طیبہ میں فاروق اعظم منبر رسول پر تھے۔ یہاں سے آپ کی نگاہوں کا یہ کمال کہ آپ نے یہی کھڑے کھڑے مقام نہاوند کی پوزیشن بھی دیکھی، دشمنوں کی یلغار بھی دیکھی، اور یہیں سے آپ نے پکار کر کہا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ۔ یعنی ساریہ جماعت اسلامی کے میر تھے، قائد تھے، آپ کی قیادت میں مجاہدین کی جماعت تھی۔ سیدنا فاروق اعظم نے پیچھے سے یہ دشمنوں کی جو یلغار دیکھی، یہیں سے پکار کر کہا اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کرو، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ 300 میل کی مسافت پہ مدینے سے فاروق اعظم نے دیکھا بھی اور ساریہ کی مدد فرمائی، یہیں سے پکارا۔ 300 میل کی مسافت پہ ساریہ نے فاروق اعظم کی آواز کو سنا اور دشمنوں کی یلغار سے بچنے کا راستہ اختیار کر لیا۔ جب فاروق اعظم کی آواز 300 میل کی دوری پر جا سکتی ہے اور فاروق اعظم کی نگاہ مدینے سے مقام نہاوند دیکھ سکتی ہے، ارے جب فاروق اعظم کی نگاہ کا یہ کمال ہے، فاروق اعظم کی آواز کا یہ کمال ہے، تو میرے مصطفیٰ کی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا، میرے نبی کی بشارت کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار نے کہا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جب فاروق اعظم 300 میل کی مسافت پہ اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں تو سرکار غوث آدم 70,000 کے مجمع میں اپنی آواز کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ اور جب غوث آدم کی آواز پہنچ سکتی ہے، فاروق اعظم کی آواز پہنچ سکتی ہے، تو میرے مصطفیٰ کی آواز اور میرے مصطفیٰ کی نگاہ اور میرے مصطفیٰ کا علم سب سے اونچا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات، سرکار غوث آدم بڑی شان کے مالک، رتبہ بڑا اونچا۔ آپ نے سنا ہے سرکار غوث آدم نے فرما دیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ،
ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ اور یہ وہ جملہ ہے جو غوث آدم کی پیدائش سے پہلے، ولادت سے پہلے، دنیا میں آنے سے کئی سو برس پہلے غیبی آواز میں سنایا گیا تھا، ویسے کرنی کو بتایا تھا۔ کل بغداد میں عبد القادر جیلانی ایک مرد جلیل پیدا ہوگا جو اپنی زبان سے یہ کہے گا قدمی ہذہ علی رقبت کل ولی اللہ، تو اس کی دعا سے آدھی امت کی بخشش کر دوں گا۔ یہ میرے غوث اعظم کا رتبہ، یہ شان، یہ عظمت جنتی بناتے ہیں۔ اللہ نے انہیں اختیار بھی دیا ہے، جنت بھی ان کے قبضے میں ہے، جسے چاہیں جنتی بنا دے، جسے چاہیں جنت سے آزادی عطا فرما دے، جسے چاہیں جنتی بنائیں، جسے چاہیں وہ جہنمی بنا دے۔ سرکار غوث آدم کا خطاب جامع مسجد بغداد میں ہوتا، بڑا مشہور تھا، بڑا باکمال خطاب ہوتا تھا۔ ایک سے ایک فلسفی، منطقی فنون اور ان کے تمام تر ان پر ملکہ تھا۔ روحانیت سے لبریز خطاب ہوتا تھا، منطق و فلسفہ سے لبریز خطاب ہوتا تھا۔ ایک روز خطابت کے دوران سرکار غوث آدم نے ارشاد فرما دیا، مجمع کثیر بھرا مجمع ہے، خطاب غوث آدم کا ہو رہا ہے۔ دوران خطاب سرکار غوث آدم نے ارشاد فرما دیا، آج صبح نماز فجر جو میری اقتدا میں ادا کر لے وہ جنتی ہو جائے گا۔ ذرا توجہ فرمائیے، یہ سب باتیں عبد القادر جیلانی کی ہو رہی ہیں۔ غوث اعظم نبی کے امتی ہیں، نبی کا رتبہ سمجھنا ہے تو غوث اعظم کو دیکھو۔ غوث اعظم جب چاہیں جسے جنتی بنا دیں تو میرے مصطفیٰ چاہیں تو حسنین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کیوں نہیں بنا سکتے؟ اعلان فرما دیا، آج نماز فجر جو میری اقتدا میں ادا کر لے وہ جنتی ہو جائے گا۔ سن کر مجمع میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر کوئی سن کر باغ باغ ہو گیا، بڑا اچھا موقع آ گیا۔ سب کو غوث آدم کے جملوں پر یقین بھی ہے، اعتماد بھی ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، جو نکل گیا ہے غوث آدم کی زبان سے وہ پتھر کی لکیر بن جاتا ہے۔ پورے مجمع میں خوشی و انبساط کی لہر دوڑ گئی اور ہر کوئی اپنے اپنے طور پر خاکہ تیار کرنے لگا، پلاننگ کرنے لگا۔ چلو بڑا اچھا موقع آ گیا ہے، ہمارے لوگ خاندان قبیلے کے رشتہ داروں میں، محلے میں، پاس پڑوس میں لوگ گناہوں کی وجہ سے، جرائم کی وجہ سے جہنم مول لے چکے ہیں، موقع اچھا آ گیا ہے، چلوں گا، اٹھ کر خبر دوں گا، سب کو لے کر آؤں گا، نماز فجر پڑھواؤں گا، انہیں جنتی بنواؤں گا۔ یہ پلاننگ ہونے لگی، خاکہ بننے لگا، ہر کوئی اپنے طور پر سوچنے لگا کہ لمحہ گزرا، غوث آدم نے آگے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا۔ پہلے آپ نے فرمایا تھا آج نماز فجر جو میری اقتدا میں ادا کر لے وہ جنتی ہو جائے گا۔ کچھ لمحے کے بعد سرکار غوث اعظم نے پھر آگے فرمایا، اگر میرے اس پیغام کی خبر تم میں سے کسی اور کو اگر کسی نے دیا تو خبر دینے والا جہنمی ہو جائے گا۔ اب یہ جو جملہ صادر ہوا، سناٹا طاری ہو گیا، سب کی پلاننگ خاک میں مل گئی، منصوبے سب کے کافور ہو گئے، سب نے بہت کچھ سوچا تھا، فلاں کو لاؤں گا، فلاں کو بلاؤں گا، فلاں کو دعوت دوں گا، لیکن آگے کا جو جملہ آ گیا کہ اگر کسی کو خبر دیا گیا
تو خبر دینے والا جہنمی ہو جائے گا۔ بیٹھے بٹھائے کس کو جہنم لینا ہے، لوگ سناٹے میں آ گئے۔ مجلس کا اختتام ہوا، پروگرام ختم ہوا، ہر کوئی اٹھا، خاموشی سے سیدھے سیدھے اپنے اپنے گھر گیا۔ کسی کو بتائے گا نہیں، کوئی بتائے گا تو وہ جہنمی ہو جائے گا۔ اس وارننگ نے سب کی زبان پہ سکوت کا مہر لگا دیا۔ ہر کوئی اٹھا، سیدھے دھیرے دھیرے اپنے گھر گیا، آرام کرنے لگا، اپنے بسترے پر گیا، محو خواب ہو گیا۔ لیکن اسی مجمع میں، جماعت کثیر میں، ایک ایسا بھی اسلام کا سپاہی، مرد جلیل، رب کا محبوب تھا، ایسا بھی ایک نوجوان تھا جس نے سوچا، بہت کچھ پلاننگ کیا، اس نے سوچا میرے نبی کے غلام، نبی کی امت، نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والے بکثرت ایسے ہیں جو اپنے نفس پرستی کی بنیاد پر، غفلتوں کی بنیاد پر احکام کی بجاوری نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں، ناجائز و حرام کام کرتے ہیں، اور اس بنیاد پر جہنم مول لے چکے ہیں۔ آج موقع غنیمت آ گیا ہے، اپنے نبی کے غلاموں کو میں جنتی بنوا دوں، جہنم سے رستگاری مل جائے۔ پھر خیال آیا، غوث اعظم نے فرمایا ہے اگر کسی کو خبر دیا گیا تو خبر دینے والا جہنمی ہو جائے گا۔ نوجوان نے غور کیا، غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا، ایک اکیلا میں جہنمی ہو جاؤں مجھے گوارا ہے، کم از کم اس کثرت کے ساتھ میرے نبی کے غلام تو جنتی ہو جائیں گے۔ چلو میں اکیلے جہنم مول لینے کو تیار ہوں، لیکن میں جنتی بنوا کے رہوں گا۔ اپنے گھر نہیں گئے، پوری رات ایک ایک دروازے پر جاتے، دستک دیتے، اندر سے صاحب خانہ پوچھتا کون ہے، آپ بتاتے اور دعوت دیتے نماز فجر، غوث اعظم کی اقتداء میں ادا کر لینا، جنتی ہو جاؤ گے۔ دروازے دروازے گئے، پوری رات جتنا بھی ہو سکا خوب دعوت دیا، آرام نہیں کیا، جگاتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ نماز فجر کا وقت ہو گیا، اور جب نماز فجر کا وقت ہو گیا تو جامع مسجد میں مجمع کثیر دیکھا گیا۔ جتنے لوگ شب میں تھے 10 گنا زیادہ نظر آئے۔ کافی بھیڑ، مجمع کثیر، لوگوں کا ازدحام۔ سرکار غوث اعظم تشریف لائے، آپ نے جائزہ لیا تو کثیر مجمع دیکھا، اتنی بھیڑ دیکھی، اتنا ازدحام دیکھا۔ شب میں تو اس قدر لوگ نہیں تھے، یہ کثرت سے کیسے لوگ آ گئے؟ سرکار غوث اعظم نے جائزہ لینے کے بعد اعلان فرمایا، شب میں تو اس قدر لوگ نہیں تھے، یہ مجمع کثیر جو اکٹھا ہوا ہے، شاید تم میں سے کسی نے ان کو دعوت دے کر بلایا ہے۔ وہ کون ہے جس نے دعوت دیا اور مجمع کثیر اکٹھا کیا؟ وہ سامنے آئے۔ بس یہ نوجوان اٹھا، بارگاہ غوثیت میں حاضر ہو گیا، نگاہیں خمیدہ ہیں، کمر جھکی ہے، مؤدبانہ طور پر بارگاہ غوثیت میں جوان حاضر ہے۔ سرکار غوث اعظم نے پاؤں سے سر تک کا جائزہ لیا، اور پھر آپ نے نگاہ ولایت ڈالی، پوچھا کیا یہ کام تم نے ہی کیا ہے؟ عرض کیا کہ ہاں حضور، یہ کام میں نے ہی کیا ہے۔ تم نے ہی دعوت دیا ہے؟ ہاں میں نے ہی دیا ہے۔ تم نے ہی یہاں بلایا ہے؟ ہاں میں نے ہی بلایا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا خیال نہیں رہا کہ میں نے آگے کہا تھا
اگر میرے اس اعلان کی خبر کسی اور کو دی گئی تو خبر دینے والا جہنمی ہو جائے گا۔ عرض کیا کہ ہاں حضور، مجھے خیال بھی تھا، یاد بھی تھا، پھر تم نے ایسا کام کیسے کیا؟ عرض کیا میرے سرکار، دریائے رحمت موج میں تھی، عام بخشش کا مژدہ سنایا جا رہا تھا، تو میں نے یہ کام کیا آپ کے فرمان کی روشنی میں جہنمی تو ہو گیا، لیکن اے میرے سرکار ابھی نماز فجر ادا کرنا میرا باقی ہے، جہاں نماز فجر ادا کر کے سب جنتی ہو جائیں گے میں بھی جنتی ہو جاؤں گا۔ یہ سرکار غوث آدم کی بارگاہ میں اتنا دلیرانہ مضبوط جواب دینے والا، پوری رات گھوم گھوم کر نبی کے غلاموں کو جنتی بنانے والا، کون وہ مرد جلیل ہے؟ ارے سنی مسلمانوں، قسمت پہ ناز کرو، یہ وہی نوجوان ہے جسے سلطان الہند سرکار غریب نواز کہتے ہیں، معین الدین چشتی کہتے ہیں، عطائے رسول کہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے لاڈلے غوث اعظم ہیں، اور مصطفیٰ کے نور نظر میرے سرکار غریب نواز ہیں۔ غریب نواز نے جنتی بنانا چاہا، غوث آدم نے جنتی بنایا، جتنے اولیاء ہیں غلامان رسول کو وہ جنتی بناتے ہیں۔ خدا کو میرے غریب نواز کی یہ ادا ایسی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے غریب نواز کی چوکھٹ پہ جنتی دروازہ بنا دیا، اور رب نے گویا اعلان کر دیا جسے جنت میں آنا ہے وہ پہلے اجمیر معلیٰ جائے۔ دروازے سے ہی مکان میں ہر کوئی جاتا ہے، جسے جنت میں جانا ہے وہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ آئے، اولیاء سے محبت کرے، بزرگوں سے عقیدت رکھے اور ان کی غلامی میں زندگی گزارے۔ مولا کریم ہمیں آپ کو سب کو پروردگار عالم اپنے محبوبوں کی غلامی نصیب فرمائے، ان کی غلامی میں ہم زندہ رہیں، انہی کے قدموں تلے ہماری موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔